کو ختم کر دو۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے نمبر پر آپ سب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس علاقے کے اندر جہاں کوئی اتنی زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، اللہ کا اتنا خوبصورت گھر بنایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو قباء کا وہ محلہ جہاں پر آپ کا تقریباً 1 ہفتہ قیام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 1 ہفتہ قیام کے اندر مسجد قباء کی تعمیر کی، اور مسجد قباء کی تعمیر کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس شامل ہوئے۔ تو یہ ایمان کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کریں، اور مسلمانوں کا جتنا نظام ہے، سوشل لائف ہے، اس کا منبع اور محور وہ ہے ہی اللہ کا گھر۔ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، دنیا کے مسائل، عقبہ کے مسائل، سارے یہی سے حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ بڑی کاوش ہے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی جو معتکفین ہیں وہ آج رات مسجد میں گزاریں گے، اور کل فجر کی نماز، صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے معتکف میں داخل ہو جائیں گے، جو ایک سنت طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلی نصیحت جو میں آپ کو اور اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر باقی ساری دولتیں اس کے نیچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال ایمان کی محنت کی، لوگوں کا ایمان، ان کا اللہ پر یقین، آخرت کا عقیدہ، اس پر مکمل تیاری کی۔ مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ چند 100 صحابہ ایمان اور توحید اور عقیدہ اور اللہ پر یقین اور توکل کے اس معراج پر موجود تھے کہ جب آپ نے پہلے ہی سال بدر کے موقع پر 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا تو وہ اتنے ایمان والے تھے کہ اگر اس کے پاس سوٹی اور ڈنڈا تھا اس نے تلوار کا مقابلہ کیا، اگر وہ پاؤں سے جوتوں کے بغیر تھا پھر بھی وہ ڈٹا رہا۔ یعنی ایمان ہی آپ کی تمام تر عبادات کا اصل ہے۔ اگر یہ مضبوط ہے تو پھر آپ کے سارے اعمال کی عمارت بھی بڑی ہی مضبوط ہوگی۔ تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے، یا جتنی بھی لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بے ایمان بندہ جو ہے وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ ایمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح عقیدہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آگے جھکنے کا موقع عطا کیا۔ ایک کام کبھی نہ چھوڑیے گا، دین کا علم ضرور حاصل کریں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی، میں سیدھا ہو گیا، میں دین کا علم حاصل کرنا بند کر دیتا ہوں۔ اپنی اولاد کے اندر قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کا فرمان، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، یہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ جب تک آپ کا علم مضبوط نہیں ہوگا آپ کبھی بھی اچھے ایمان پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ علم سیکھنا ہے،
خود نہیں پڑھ سکتے سن کر، ابھی تو ویڈیو موجود ہیں دیکھ کر، بہت سارے ٹولز اینڈ آرگنز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان سے استفادہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ میرے بھائیو سیدھی بات ہے، آج کے دور میں دو لڑائیاں ہیں۔ پہلی لڑائی، اللہ کے دشمن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اللہ کا نظام نہیں مانیں گے، یہی کہتے ہیں نا وہ، ہم اللہ کا نظام نہیں مانیں گے۔ جو مسلمان اپنے گھر پر، اپنی مسجد پر، اپنے شہر پر، اپنے علاقے پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہے گا، ہم اسے قتل کریں گے، اس پر پابندیاں لگائیں گے، اس کے ملکوں کو بین کریں گے، ظلم کریں گے۔ اللہ کا نظام ہم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر بندے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، پھر وہ جمہوری لوگ نہیں ہوتے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کیا سسٹم ہے، ہر چیز آزاد، فری اکانومی، آپ نے سنا لفظ فری اکانومی؟ فری اکانومی سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر بندہ کمانے میں آزاد ہے، کیسے زندگی گزارے گا آزاد ہے، لباس پہننے میں آزاد، شادی کرنے میں آزاد، مرنے جینے کی رسموں میں آزاد، کھانے پینے میں آزاد۔ یہ ہے فری سوسائٹی۔ یہ جمہوریت کا پہلا سبق ہے کہ ہر چیز، ہر بندہ آزاد ہے، فری سوسائٹی۔ اچھا آج کل آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو کہیں یار یہ تو اللہ کی نافرمانی، کو کہتے تینوں کی لگے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جیسے چاہے جیوں، میں جیسے چاہے کھاؤں، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں زندہ۔ یہ پچھلے دنوں کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے بھی وہ جلوس نکالے، کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ ساری فریڈم جو ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام مادر پدر آزادی پر مبنی نہیں ہے، جانوروں والی زندگی پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ یہ تیرے لیے حلال، یہ تیرے لیے حرام، یہاں تو نے جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ تو کرے گا، یہ تو نہیں کرے گا۔ شادی کا طریقہ تیرا اللہ، تیرا دین بتائے گا، مرنے جینے کے طریقے تیرا رب بتائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرما برداری والا نظام ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا جی؟ دو نظام چل رہے ہیں۔ ایک نظام کیا ہے؟ آزادیاں، من مرضیاں۔ دوسرا نظام اطاعت، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری۔ اچھا دیکھیں نا، خالق، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ ذرا زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے زمین کو قرار دیا؟ کون ہے جو تمہاری دعائیں سنتا ہے؟ تو اللہ زمین کا خالق ہے۔ جو خالق ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی بات مان کر چلا جائے، وہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اللہ کا نظام ہم چاہتے ہیں لیکن دنیا نہیں مانتی۔ 2000-5000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ملک کہیں اللہ کے نظام کے مطابق فیصلہ ہو جائے، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ یہ افغانستان میں بیچارے طالبان تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ، نہ کھانے کو روٹی، کاوا پیتے تھے، سوکھی روٹی کھا لی، کیا زندگی ہے ان کی؟ دنیا کے حساب سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اتنا وہ مسجدوں پر لگا ہی نہیں سکتے تھے، سادہ پتھروں کے اوپر نمازیں پڑھنے والے۔ لیکن امریکہ 94 ملکوں کو لے کر آیا، 20 سال ان سے لڑتا رہا، اب کیا کہتا ہے؟ میں واپس جا رہا ہوں۔ نہیں نہ جیت سکا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کوئی نعرہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اور آج بھی ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر ہم اللہ کے قرآن کو نظام بنائیں گے، یہ ہمارا قانون ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چور ہاتھ کاٹے، چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے گا، زانی زنا کرے گا تو سنسار کرے گا، کوڑے لگائے گا، اللہ کی حد قائم ہوگی، اللہ کی حد قائم ہوگی، لوگ اللہ کی حدود کے تحت زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ پھر جب تیری خلافت، تیری عمارت، تیرا نظام قائم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، پھر تیرا اللہ تجھے یہ کہے گا اب ساتھ والوں کو بھی دعوت دے۔
فتح گڑھ والوں اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم پنجن والوں کو بھی دعوت دو، اب لالا موسا والوں کو بھی دعوت دو، یہ حکم ہے۔ اب تیرا نظام تو آگے پھیلے گا، جب آگے پھیلے گا تو ہماری ساری قوم جن کو ہم نے زنا پر، بدکاری پر، بے حیائی پر، شراب پر، ناچ گانے پر لگا کر برباد کر رکھ چھوڑا ہے، سودی نظام کے اندر انہیں جکڑ کے رکھ چھوڑا ہے، یہ سارے جب اسلام میں سکون محسوس کریں گے، امن محسوس کریں گے، اللہ کے نظام میں ان کی بیویاں فرما بردار ہوں گی، اولادیں فرما بردار ہوں گی، یہ مادر پدر آزادی سے بھاگ کر کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے نا۔ میں انگلینڈ میں تھا، 2006 کی بات ہے، ہم وہاں سڑکوں کے اوپر سٹال لگاتے تھے غیر مسلموں، کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہاں پر کچھ مسلمان، نئی مسلمان خواتین جو کہ انگریز گوریاں تھیں، بڑے پردے پہنے ہوئے وہ آئیں، تو انہوں نے کچھ کتابیں، ہم نے انہیں کتابیں دی۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا، ساری زندگی تم نے انگریزوں والی گزاری، آج کلمہ پڑھ لیا، تم اسلام قبول کر کے پردہ پہن کے آئی ہو، آج کی زندگی میں اور پہلے کی زندگی میں میری بہن تم کیا فرق محسوس کرتی ہو؟ اس عورت کا جواب سن کر پاکستان، ہندوستان، باقی پیدائشی مسلمانوں کی عورتوں کے قدموں تلوں سے زمین کیوں نہیں سرکتی؟ ہدایت کیوں نہیں آتی؟ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے پہلے میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہی تھی، I was lived like an animal، میں اینیملز کی طرح رہتی تھی، لیکن اب یہ پردہ، یہ برقع، یہ چادر، یہ دستانے، یہ میرے لیے قلعہ ہے، یہ میرے لیے قلعہ ہے جو میری حفاظت کرتا ہے۔ 20 25 30 سال کفر کے اندر گزارنے والا جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اللہ کا نظام ظلم پر مبنی تو نہیں ہے، اللہ کا نظام انسانیت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام ہی اصل میں انسانیت کا ہمدرد ہے، جو اللہ کے دشمن پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس گھر میں، اللہ کے گھر میں بھی اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اور اپنے گھروں، اپنی بستیوں کے اندر بھی اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دادے پردادے سے، اپنی اولاد سے، اپنے اموال سے، اپنی ذاتی جان سے سب سے زیادہ عزیز ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں جان بھی دے دوں گا، میرا مال بھی جائے، میری جان بھی جائے، میرا سب کچھ لٹ جائے، پر میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین برداشت نہیں کروں گا۔ ہے نا ایمان؟ اور یہ بالکل ایمان کا بنیادی جز ہے۔ تو میرے بھائیوں اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سارا یورپ، آپ دیکھیں یورپین یونین، یہ تہذیبوں کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم فریڈم دیں گے، ہم آزادیاں دیں گے، سارے مذہب آزاد ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ 70-80 سال ہی ہوئے ہیں نا دوسری عالمی جنگ کو، 70-80 سال انہوں نے نام نہاد آزادیاں دیں۔ ان کے کرپٹ معاشرے کے اندر، ظالم معاشرے کے اندر، بے حیائی والے معاشرے کے اندر آج مسلمان ہونے والوں کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور صحیح بات بتاؤں، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے جی، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے، وہ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا بھی کردار ہوتا، اگر ہمارا بھی خلق ہوتا، اگر ہم بھی با عمل ہوتے، تو پھر تو ہو سکتا ہے سارا یورپ ہی مسلمان ہو چکا ہوتا۔ دوسری کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے دلوں سے اللہ کے نبی کی محبت نکال دو، ختم نبوت، یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، توہین رسالت کے نظام کو ختم کرو۔ سارا یورپ، دنیا کی ساری سپر طاقتیں، اور بیٹھ کر قرارداد ایک ہفتہ پہلے کیا منظور کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان میں جو اللہ کے نبی کی شان والا قانون ہے نا، اسے ختم کرو، کیونکہ یہ قانون جب تک رہے گا لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت رہے گی۔ حالانکہ یہ قانون نہ بھی ہو تب بھی الحمدللہ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی کو عزیز جانتے ہیں۔ تیسری پرابلم جو ہمارے اندر آج انہوں نے ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ رول ماڈل۔ آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، رول ماڈل۔ ہر شخص نے اپنا رول ماڈل الگ بنا لیا۔
میرا یہ نمونہ ہے، تیرا وہ نمونہ ہے، کسی کا کوئی سیاسی لیڈر ہے، کسی کا کوئی مذہبی لیڈر ہے، کسی کا خاندانی لیڈر ہے، کسی کے آباء و اجداد ہیں، اسی طرح ہے نا، ہر ایک نے اپنے اپنے نمونے بنائے ہوئے ہیں. میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلوں گا. میں نے کرکٹر کی راہ پر چلنا ہے، کوئی فٹ بالر کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی سیاستدان کو لے کر بیٹھا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے نمونے بنا رکھے ہیں. مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک نمونہ بنایا ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں سن لو، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج اگر ہم نظام کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، قانون کے اندر، عدالتوں کے اندر، سکولوں کے اندر، خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا نمونہ بنا لیں، ساری دنیا میں کامیابی آپ کے قدموں میں آئے. ہم نے تو آپ کو نمونہ بنایا ہی نہیں. ہم مسجد کی حد تک مسلمان باہر جا کر وہی کام جو گورا کرتا ہے. ہمارے اسکولوں کا نصاب دیکھ لیں آپ، اتنی موٹی کتاب، یہ بیٹا میرا آئی سی ایس سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے، 12ویں کی، اتنی موٹی انگلش کی کتاب مسٹر چپس. وہ بدبخت کافر ملعون گندا، آج سے 150-200 سال پہلا پیدا ہونے والا، نہ کوئی منہ نہ کوئی سر، نہ اس کی کوئی کہانی، بے حیائی سے بھری ہوئی، فضولیات سے بھری ہوئی، کوئی جس کا مقصد ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 12ویں جماعت آپ پاس کر ہی نہیں سکتے. سائنس والے ہیں، آرٹس والے ہیں، کمپیوٹر والے ہیں، بایولوجی والے ہیں، لیکن آپ نے مسٹر چپس اتنا موٹا رسالہ ضرور پڑھنا ہے. یار تم انگلش پڑھاؤ، ہم زبانیں سیکھنے کے مخالف نہیں ہیں، فرینچ پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، لیکن وہ جو اتنی موٹی کہانی لکھی ہے وہ اللہ کے نبی کی تاریخ پڑھا دو. اور مسٹر چپس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ 1876 میں جی مسٹر چپس پیدا ہوا، فلانے اسکول میں پڑھا، ہمیں کیا لگے اس سے؟ نکالو اسے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات درج کرو، صحابہ خلفائے راشدین کو پڑھاؤ، پتہ چلے کہ یہ ہمارے سلف تھے، یہ ہمارے نبی تھے. پڑھے گا پھر بھی وہ انگلش ہی. ہماری اولادوں کو، ہمارے اسکولوں کو، ہمارے کالجز کو، ہمارے اداروں کو انہوں نے ان کہانیوں کے ساتھ، ایسے نصاب کے ساتھ، ایسے سیلیبس کے ساتھ برباد کیا. پھر دیکھ لیں آج جیسی پونگ پیدا ہو رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے. تو رول ماڈل، اپنے بچوں کو ایک بات پکی پڑھائیں، بیٹا تیرے لیے رول ماڈل میں نہیں ہوں. اگر میں بھی اللہ کے نبی کی سیرت پر چلوں گا تو تب رول ماڈل. کسی بزرگ کو کہے نا جی یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کہنا جمعہ 8 دن ہوئے تینوں نمازاں پڑھ دیاں، اسی اپنے باپ دادا دی گال چھاڑ دی ہے. تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے روکتا ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا جہنمی تھے؟ بھائی ہم کب کہتے ہیں جہنمی تھے؟ وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، کس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے. لیکن جو بات واضح ہے، جو بات کلیئر ہے، جو بات روزے روشن کی طرح دنیا کو پتا ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اس میں تو پھر میرے بھائیوں میں باپ دادا کے پیچھے نہ چلوں. رول ماڈل تو اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے رول ماڈل بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے بیٹے کی شادی آئے گی. جب شادی آئے گی تو تیل، مہندی، مائیوں وغیرہ 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 جو جو کچھ ہوتا ہے، پھر اسلام کیا کہے گا؟ سادگی. معاشرہ کہے گا نہیں. پھر پتہ چلے گا تیرا کتنا ایمان ہے. پھر تیرے گھر میں وفات ہوگی. شیطان کہے گا تو تیجا بھی کر، 40واں بھی کر، برسیاں بھی کر، یہ بھی کر، وہ بھی کر، رسمیں بھی کر، فلانا بھی کر. اسلام کہے گا سادگی. 3 دن سو گئے، میت کے گھر میں جمع ہونا جائز نہیں. اسلام کی واضح باتیں ہیں نا. پھر پتہ چلے گا کتنا تو اسلام والا ہے. پھر تیرے لباس کی باری آئے گی. اسلام کہے گا تیرا یہ لباس ہے. پھر تیرے چہرے کی باری آئے گی. اللہ کے نبی کا چہرہ آپ کے سامنے واضح، حدیث کے اندر صحابہ نے بال کتنے تھے، کتنے لمبے تھے، داڑھی کتنی گھنی تھی، آپ کی مانگ کہاں سے نکلتی تھی، بال چھوٹے ہوتے تو کیسے ہوتے، کانوں کی لو تک ہوتے، کندھوں تک ہوتے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا رنگ استعمال کیا، آپ کا لباس کیسا تھا، چلنے کا انداز کیسا تھا، کھانے پینے کا انداز کیسا تھا. ہے نا سب کچھ موجود ہے نا. چیپٹر باب بھرے پڑے ہیں. میں تو نہیں مانتا، بس چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے.
نہ میرا چہرہ، نہ موہرا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ لائف سٹائل، نہ طریقہ، نہ دعا، کوئی سروکار مجھے عملاً تو اللہ کے نبی سے نہیں ہے نا۔ حالانکہ اگر امت مسلمہ صرف اس نقطے پر جمع ہو جائے کہ ہم نے صرف وہ کام کرنا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ گناہ، غلطی، کوتاہی، سستی سب سے ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ تو نہ کرے کہ ساری زندگی ڈھٹائی کے اندر گزار دے، اللہ کے نبی کی سنت کو ہر روز پامال کرے، ہر روز اسے پیچھے پھینکے، ہر روز اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کرے، شادی میں بھی کرے، غمی میں بھی کرے، کاروبار میں بھی کرے، لین دین میں بھی کرے، معاملات میں بھی کرے، مسجد میں بھی کرے، باہر بھی کرے، سب کچھ اللہ کے نبی کی مخالفت کرے، لیکن پھر بھی پوچھیں تو جی میں پکا عاشق رسول ہوں، میں جان بھی دے دوں گا، تو جان نہ دے، تو اللہ کے نبی کی سنت پر چل، تیری جان نہیں چاہیے ابھی۔ جان اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا پورا جسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے اوپر بنا لیتے ہیں، بلکہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ محمدی بن جاتے ہیں۔ محمدی دور سے آتا دکھائی دے تو کہیں گے یہ اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا ہے، اس کی دکان پر جانا یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بیٹی سے رشتہ کرنا یہ بہت نیک ہے، سنت پر چلتے ہیں، شرعی پردہ کرتے ہیں، یہ میوزک نہیں سنتے، یہ بے حیائی نہیں کرتے، یہ پردے والا گھرانہ ہے، یہ سود سے بچتے ہیں، یہ فصلوں کا عشر، زکوٰۃ، اللہ کا حق نکالتے ہیں، یہ سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، یہ سارا پنڈ ان کا مخالف ہو جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، یہ سارے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی میرے نبی کی بات ہے، آپ یہ پڑھ لو، یہ صحیح بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، میرے نبی نے جب یہ عمل کیا ہے تو پھر مجھے ان سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، میں تو اسی پر چلوں گا۔ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، جب مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے نا، اللہ کی قسم مسلمانوں کا نام اگر اس وقت کی سپر طاقتوں کے سامنے لیا جاتا ایسے ایسے کانپنا شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ محمدی ہیں، یہ رسول اللہ کے پکے امتی ہیں، یہ کبھی بھی سنت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ جنگ یرموک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 36,000، 40,000، 60,000، مختلف روایتیں، 50-60 ہزار کے قریب مسلمانوں کی تعداد۔ مسلمان رومیوں کے علاقے میں، وہاں 2.5 لاکھ کا لشکر، کہاں 40,000، کہاں 2.5 لاکھ۔ مسلمان اپنے سے باہر والے شہر میں 3 مہینے سفر کر کے آئے ہوئے، اسلحہ بھی کمزور، آدھے زخمی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا بخار، کسی کی بیماری، لیکن ایک قوت موجود تھی، کون سی؟ اسلام کی قوت۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا، انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا، انہوں نے کہا یار آپ چاہتے کیا ہو؟ سارا علاقہ تم فتح کر آئے، سارا ایران تم نے تاراج کر دیا، اب تم روم کے اوپر حملہ، شام کے علاقوں میں داخل ہو، چاہتے کیا ہو؟ آپ اس طرح کریں کہ ہم لوگ اپنا وفد تیار کرتے ہیں، اے مسلمانوں آپ بھی اپنے معززین کا ایک وفد ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اب وہاں امیر کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ ان کے کمانڈر کون ہیں؟ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفد بنا، وفد کا امیر مقرر کیا گیا عبادہ بن صامت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبادہ بن صامت پہلی بیعت عقبہ کے اندر مسلمان ہونے والے اور انصاری صحابی، سنت پر مر مٹنے والا بندہ، سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ جب گئے تو میرے بھائیوں رومیوں نے استقبال کیا۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارا کوئی وزیر اعظم چلا جائے، ریڈ کارپٹ، یہ وہ، عورتیں آ رہی ہیں جی، یہ آ رہا ہے جی، کھانے آ رہے ہیں جی، ان کو رنگ رنگینیاں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وائٹ ہاؤس، فلانا ہاؤس، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ۔ وہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا بیچارہ مت کا مارا، جس نے اپنی اولاد بھی وہاں رکھی ہوتی ہے، اپنے خاندان میں، وہ کہتا ہے جی کیا بات ہے جی، کیا لائف سٹائل ہے، دسو جی تسی چاہتے کی ہو، فلانی جماعت پہ پابندی لگاؤ، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، یہ نہیں کرنے دینا، ایسے نہیں کرنے دینا، پاکستان میں اسلامسٹ بڑھ رہے ہیں، داڑیاں بڑھ
رہی ہیں, پردے والی عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں, تمہیں کہا نہیں تھا یہ بڑھنے نہ دینا. یہ سارے مطالبے کرتے ہیں اگلے. پھر آپ کو کہتے ہیں یار آپ کمزور ہو گئے, آپ IMF سے قرضہ لو, ہمارے پاس پیسے ہیں, پیسہ آپ کا, وہ آپ کو قرضے میں دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں بجلی کا بل مہنگا کر, گیس مہنگی کر, فلانی چیز مہنگی کر, عوام کو دبا تاکہ یہ نماز نہ پڑھ سکیں, یہ پریشان ہو کر ڈپریشن کے مریض بن جائیں. لیکن انشاءاللہ ان کے نظام اللہ توڑنے والا ہے. یہ اپنے مکر کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ایمان پر رہیں. کیا ہوا؟ حضرت عبادہ گئے ہیں, 7 صحابہ اور تابعین ہیں, سادہ بندہ, سفید لباس پہنا ہوا, وہ بھی گرد میں اٹا ہوا, لمبا قد ہے سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب وہاں جا کر کھڑے ہوئے تو دیکھا انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں, خیموں کے نیچے اتنے اتنے موٹے قالین ہیں, اور خیمے بنے ہوئے ہیں ریشم کے, سلک, ریشم کا خیمہ, نیچے موٹا قالین, سونے اور چاندی کے برتن. ساڈا وزیر گیا ہوئے نا, وہ دے سامنے تسی رکھو ویسے ہی لمبا لیٹ جائے گا. سونے کے برتن, چاندی کے برتن, منہ میں پانی آ جائے گا. حضرت عبادہ نے دیکھا کہ یہ سونے چاندی کے برتن ہیں, یہاں پر سلک کا, ریشم کا خیمہ ہے. کھڑے ہو گئے وہاں پر. وہ بندہ مترجم آیا, اس نے کہا جی آپ آئیں. انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنا. وجہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا. ریشم کے خیموں کے اندر, ان موٹے قالینوں کے اندر, سونے چاندی کے برتنوں کے اندر ہم کھانا نہیں کھاتے, ہمارے نبی نے منع کیا, چلو بھاگ جاؤ. 40,000 بندہ 2.5 لاکھ بندے سے معاہدہ کرنے گیا ہے, پتہ ہے 2.5 لاکھ بندہ پہ گیا, انہوں نے مار دینا, پھر بھی سنت پر کمپرومائز کیا جی, سنت پر سمجھوتا کیا نہیں کیا. اچھا جی ان کا بڑا آیا, جائیں جا کے یرموک کو پڑھیں. ان کا بڑا ہے, اس نے کہا جی وجہ, انہوں نے کہا جی ہم نے, تم جو جی چاہے کر لو, چاہے ہمیں مار دو, جو کرو, ہم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا, ہمارے نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہوا کیا؟ پھر انہوں نے سادہ خیمے لگائے, سادہ برتن لے کر آئے, سادہ جگہ پر انہیں جا کر بٹھایا. تب جا کر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاکرات کیے. مذاکرات ناکام ہونے تھے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتنا اناج دیں گے, اتنا پیسہ دیں گے, ہر بندے کو لباس دیں گے, کپڑا دیں گے, تم واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا ہم لباس لینے کے لیے, دانے لینے کے لیے نہیں آئے, ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آئے ہیں. ہماری یہ جہاد کی تلوار تمہاری گردنیں کاٹے گی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے. تیار ہو جاؤ. مذاکرات ناکام ہوئے, واپس ہوئے. 5 دن تک مارکہ یرموک چلتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے. ایک سنت پر صحابہ نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ ان کا محبت رسول کا معیار تھا. جس دن ہم اس معیار پر آ گئے, ہماری بیٹیوں کی شادی بھی سنت کے مطابق ہوگی, ہمارے کاروبار بھی سنت کے مطابق ہوں گے, ہم خوشی غمی پر بھی اللہ کے دین پر چلیں گے, ہم کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں بھی سنت پر چلیں گے, ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. بس اللہ سے یہ دعا کریں, یا اللہ ہمیں مخلص کر دے, ہمیں اخلاص عطا فرما. یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں. کتنے آئے, کتنے چلے گئے, کتنے فوت ہو گئے. دنیا میں خیر کر جاؤ, دنیا میں فرما برداری کر جاؤ, دنیا میں نیکی کر جاؤ, دنیا میں ایسا نام روشن کر جاؤ کہ تمہارے پیچھے. دیکھیں امام بخاری کا نام لیتے ہیں, آپ دعائیں دیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا, اور فرعون کے اوپر لانتے بھیجتے ہیں, ابو جہل ابو لہب پر لانتے بھیجتے ہیں. اچھا کام کریں گے فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ایمان اس رمضان کے اندر عطا فرمائے. ہمیں توحید پر, سنت نبوی پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر شعبے میں ہمیں رسول اللہ کو رول ماڈل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.